کہ پھر ابا عبداللہ الحسین وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم. اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں حضرت ابراہیم کے بارے میں. حسین علیہ السلام وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح بھی ہیں، یعنی ہر نبی کی صفت کا اظہار ہے نور حسین ابن علی سے. اور ایک عاشور کے دن گویا آدم بھی وہاں، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ان سب کے انوار کا ایک ساتھ اظہار ہے اب عبداللہ الحسین کی ذات مقدس سے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ نے بیان کی اور وہ صفت پھر پہنچی ہے فرزندان ابراہیم میں. آپ توجہ رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس نسل سے ہیں؟ جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی جب انہوں نے مکے کو آباد کیا نا. اچھا، مکے کو آباد اس طرح سے کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو جو شیر خوار تھے اور ان کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ، ایک زوجہ اور تھی سارہ، اور حضرت ہاجرہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ چھوڑ کر واپس آ جائیں. اور خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تو نے مجھے وہاں اپنی اولاد کو چھوڑنے کا حکم دیا جہاں کوئی زراعت ہے ہی نہیں، بالکل صحرا، ایک دم ڈیزرٹ تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں. اب دیکھیں یہ امامت کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے امام بنایا تھا لیکن انسانوں کا خالی، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا مقام سوائے ختمی مرتبت کے تمام انبیاء سے بلند ہے. توجہ ہے، تمام انبیاء میں جو حضور مکرم کے بعد افضل نبی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابو الانبیاء کہلائے جاتے ہیں. تو ان کو انسانوں کا امام بنایا گیا. ہاں یہ فرق ہے، ابراہیم انسانوں کے امام، علی ہے عالمین کے امام. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ مصطفیٰ کو رحمت بنایا تھا عالمین کے لیے. تو جب مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے تو ان کا جو وسیع ہے وہ فقط انسانوں کا امام نہیں ہوگا، وہ عالمین کا امام ہوگا. جی، اس لیے کہ نائب میں منوب کی صفات کا ہونا ضروری ہے. جی، یہ خود ایک قاعدہ ہے. اب اس کی تشریح کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن میں آپ کے اذان عالیہ پر اعتبار کرتے ہوئے، آپ ماشاءاللہ قدیمی مومن ہیں، آپ علماء کو سنتے رہیں، یہ 2 لمحوں میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. نائب میں منوب یعنی جس کا نائب بن رہا ہے اس کی صفت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ورنہ وہ نائب بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ منوب کی صفات کا حامل نہ ہو. بڑی عقلی قاعدہ یہ، یعنی اگر منوب جس کا نائب ہے اگر وہ نور سے ہے تو نائب بھی خاک کا پتلا نہیں ہو سکتا، اس کو نور سے ہونا چاہیے. منوب کی شجاعت نائب میں ہونی چاہیے، منوب کی سخاوت نائب میں ہونی چاہیے، منوب کا علم نائب میں ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بالفرض محال غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا نا تب بھی بندہ ہی فقط علی بن ابی طالب کا تھا کہ نائب رسول اللہ. اس لیے کہ نائب میں منوب کی صفت کا ہونا چاہیے. سوائے علی کے وہ کون ہے؟ میں آپ کو قرآن سے اور ایک حدیث سے جوڑوں.